مصائب نہیں فضائل سننا میری شہزادی شہزادی حق لینے کے لیے قبلہ جات صاحب دربار میں پہنچے، پردے کا اہتمام ہوا، شہزادی کھڑی ہوئی، میری آقا زادی نے کھڑے ہو گئے، پہلا سوال کیا، پورا مقدمہ چھوڑا، صرف بی بی کا حملہ سننا۔ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا میں تم سے پوچھنے آئی ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میری فتح میں جاگیر تھی، وہ ایک کھجوروں کا باغ نہیں تھا، اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 لاکھ دینار سالانہ رسول کو آمدنی آتی تھی، خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی، نبی نے اپنے بعد حکم قرآن کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھ کے دی تھی، بی بی نے اپنے ہاتھ میں تحریر لی، بی بی دربار میں آگے، بی بی نے کہا میں پوچھنے آئی ہوں میری جاگیر سے میرے عامل کیوں اٹھائے گئے، حکومت نے وہاں پہ قبضہ کیوں کیا، میں اپنی جاگیر واپس لینے کے لیے آئی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، یہ حاکم نے تخت پہ بیٹھ کے پہلا اعلان کیا جو آج بھی تاریخ میں ہے۔ حاکم نے کہا فاطمہ بنت محمد، ہم نے جو جاگیر فتح پہ قبضہ کیا اس کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث کی دلیل تھی، وہ حدیث میں دربار میں سنائے دیتا ہوں۔ وہ حدیث یہ تھی کہ میرے بابا رسول یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ تیرے بابا نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے، نہ بنتے ہیں نہ بناتے، نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، بس اسی حدیث کو ہمارے سامنے رکھا گیا، اسی حدیث کا سہارا لے کے ہم نے جاگیر فتح میں قبضہ کر لیا کہ جب نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہم وارث بناتے نہیں ہیں تو پھر تو نبی کی بیٹی ہو کے جاگیر فتح کی وارث کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنے بندے ہاتھ اٹھائیں گے یہ ہاتھ میری داد کے لیے نہیں ہوگا، مقدمہ زہرا پہ تائید کے لیے ہوگا، اور وقت کا امام اپنی دادی کا مقدمہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، یہ ہاتھ بطور شہادت کے، بطور شہادت کے قیامت والے دن میرا امام زمانہ وقت کا امام چہرے کی روشن کرے گا، ہاتھ بھی روشن کرے گا۔ جب بھی میرے کہا میں تم سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں تم نے جاگیر میں قبضہ کیوں کیا؟ انہوں نے قبضہ اس لیے کہا کہ نبی کہہ کے گئے تھے ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے، نہ بنتے نہ بناتے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بی بی نے پہلا حملہ کیا، بی بی نے کہا تو نے کہا کہ میرے بابا نے کہا ہم نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اسی دربار میں کھڑا ہو کے پہلے تو بتا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا؟ اگر تو نے یہ حدیث تو یہی رک، بتا مجھے کیا تجھے وارث بغیر خوف اور خطر کے مقدمہ اس لیے پڑھوں گا، میری دعا ہے علم عباس کے ساتھ مولا مجھے مقدمہ زہرا پڑھتے ہوئے موت، اس لیے میں تجھ سے پوچھنے کے لیے آئی، مجھے بتا کیا تجھے میرے بابا نے بنایا تھا؟ اگر میرے بابا نے بنایا تو تو نے ابھی حدیث پڑھی کہ نبی کہہ کے گئے تھے ہم وارث نہیں بناتے، پھر تو نے کیسے کہہ دیا کہ تو وارث؟ پہلی ضرب چلی، حکومت کے چہرے پہ موت کا پسینہ آ گیا، خلافت یوں لرزا ہوئی۔ دیکھیں اگر نبی کی بیٹی، اگر آپ کے پاس کوئی تحریر ہے تو ثبوت پیش کیجیے۔ بی بی نے فوراً مرزا پور سے تحریر نکالی، تحریر نکال کے سامنے کی، جناب سلمان نے تحریر کو پیش کیا، یہ ہے یہودیوں کی لکھی تحریر، یہ نیچے نبی کے دستخط، نبی کی مہر، یہ نبی کی لکھی تحریر کہ میں نے یہ فتح اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا۔ جب بی بی نے تحریر پیش کی تو یہ مقدمہ سنیے کہ میری قوم کا نوجوان تحریر کا آنا تھا، یہ حاکم نے تحریر کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد کہا بی بی ہم اس تحریر کو مانیں گے لیکن اس تحریر پہ کوئی گواہ چاہیے۔ یہ حاکم نے بڑی جلدی سے گواہ مانگ لیا، لیکن حاکم بحکم قرآن ایک بہت بڑی غلطی کر گیا، جس غلطی کو کوئی بھی مورخ نہیں مٹا سکتا۔ اسے بی بی سے گواہ مانگ لیا، لیکن گواہ مانگتے ہوئے اس نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن میں معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے، بحکم قرآن غلطی ہو گئی، بنص قرآن غلطی ہو گئی، قرآن کی روح سے معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں۔ میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں، مریم کی قوم نے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جب عیسیٰ بول اٹھا پھر قوم نے گواہ نہیں مانگا، اسے پتا ہے کہ معصوم نے گواہ نہیں مانگا تھا۔ دوسرا حیات الحیوان کتاب ہے، جامع الازہر مصر سے چھپی ہے، آقا دنیری نے لکھی ہے، اہل سنت بھائیوں کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک شخص ایک عرابی گھوڑا بیچ رہا تھا، نبی اس کے قریب سے گزرے تو نبی نے اسے پوچھا کیا بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا گھوڑا بیچ رہا ہے۔ نبی نے کہا کتنے میں بیچے گا؟ اس کے اتنے دینار میں نبی کے ساتھ سودا ہوا۔ نبی نے کہا وہ دینار میں لینے جاتا ہوں اپنے گجرے سے، تب تک یہ گھوڑا تیرے پاس میری امانت، میں دینار لے کے آؤں۔ نبی دینار لینے کے لیے گئے، یا چند شخص اہل سنت نے اپنی کتابیں لکھی وہاں سے گزرے، انہوں سے عرابی سے پوچھا کیا بیچنے آیا ہے؟ اس نے کہا گھوڑا۔ اس نے کہا کس سے ہاتھ میں کہا؟ اس نے کہا تمہارے رسول نے خرید لیا۔
اتنی قیمت میں؟ اس نے کہا اس قیمت میں خریدا. وہ دینار لینے کے لیے گئے. انہوں نے فوراً کہا اگر اس سے زیادہ دینار ہم دیں. اب وہ تو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا, اسے پیسے چاہیے تھے, قیمت چاہیے. اسے کہا گھوڑا تم دے. گھوڑا دیا. وہ دینار گن رہا تھا یا رسول اللہ. رسول نے کہا اسود میری امانت کہاں ہے؟ جب صاحب اس نے کہا کون سی امانت؟ نبی نے کہا وہ گھوڑا جو میں نے خریدا تھا. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ بات ذہن میں رکھیے گا, معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ نبی خاموش تھے. یا مسجد سے مؤذن رسالت نکلی. جناب بلال نے آ کے دیکھے گا زندگی قربان یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں کھڑے؟ فرمایا بلال میں نے اسے گھوڑا خریدا, میں دینار لینے گیا, اسے کسی اور کے ہاتھ بھیج دیا, ہم مجھ سے گواہ مانگا. جناب بلال ایک لمحہ سوچے بغیر اسود میں گواہی دیتا ہوں. یہ گھوڑا نبی نے خریدا. اتنا جملہ کہنا تھا مجھے نہیں پتا کتنے شیعہ بیٹھے کتنے سنی بیٹھے. اسود نے دیکھے کہا یا رسول اللہ میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا لیکن تیری عدالت کے قصے بڑے سنے میں نے سنا ہے, تو بہت بڑا عادل ہے, تو فیصلے حق میں کرتا ہے. مجھے بتا دو صحیح جب تیرا میرا سودا ہوا کیا یہ تیرا حبشی غلام کھڑا تھا؟ اگر یہ نہیں کھڑا تھا تو اس نے گواہی کیسے دے دی؟ نبی نے بلال کا چہرہ پڑھنے کے بعد کہا بلال جب تو تھا نہیں تو نے گواہی کیسے دی؟ بلال دونوں ہاتھ نبی کے کندھوں پہ رکھے گا. آپ نے کہا اللہ ہے میں نے دیکھا. جنت ہے میں نے دیکھی. آپ کے کہنے پہ اللہ مان لیا تو یہ بھی تو آپ کہہ رہے. کوئی گواہ نہیں, معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں. حاکم سے دوسری بڑی غلطی ہو گئی, حاکم نے گواہ مانگ لی. بی بی نے گواہی پیش کری. بی بی نے کہا میرا پہلا گواہ میرا شوہر. بڑی جلدی 5 یا 6 منٹ میں مقدمہ ختم. میرا پہلا گواہ میرا شوہر علی, میرا دوسرا گواہ میرا بڑا بیٹا حسن, میرا تیسرا گواہ میرا بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا حسین, میری چوتھی گواہ میری کنیز ام ایمن ہے. تھوڑی دیر دربار میں مشورہ ہوا. مشورے کے بعد بی بی کے مقدمے کو یہ کہہ کے خارج کر دیا گیا کہ بی بی آپ کا نصاب شہادت مکمل ہے. بی بی کا نصاب شہادت کیسے نہیں مکمل؟ انہوں نے کہا آپ نے گواہی پیش کی اپنے شوہر کی. علی بحیثیت شوہر اس جگیر میں حصے دار, مالک کی گواہی نہیں ہوتی. بیٹے بھی حصے دار ہیں, ان کی بھی گواہی نہیں. چوتھی گواہ ہم آپ کی مان لیتے تھے ام ایمن, لیکن آپ کے بابا کا حکم ہے کہ اگر مرد ایک ہو تو عورتیں 2 ہونی چاہیے. لہذا عورت ایک ہے, نصاب شہادت مکمل نہیں, گواہی مکمل نہیں, لہذا مقدمہ ہم آپ کو بعد واپس کر دیتے, جگیر دے دیتے. لیکن اگر آپ کی شہادتیں پوری ہوتی, آپ کا نصاب شہادت مکمل نہیں, مقدمہ خارج. کیا کہنے نبی کی بیٹی تیری عزت کے. بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا, گواہیاں نہیں بدلی. بات سنیے گا, نتیجہ دینے لگا. بی بی نے گواہیاں نہیں بدلی, جبکہ بی بی کے پاس گواہ تھے. بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر دیتے, حضرت ابو ذر کو کھڑا کر دیتے. بی بی کے پاس اور گواہ تھے, بی بی نے گواہیاں واپس لے لی, گواہ نہیں بدلے. گواہ بی بی نے کیوں نہیں بدلے؟ کیونکہ حکم قرآن ہے اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا ہے وہ بنتا ہے فاسق. محنت کے بعد میں نے نتیجہ دینا, اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے وہ بنتا ہے فاسق, اور اگر معاذ اللہ کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ دے تو وہ فاسق نہیں بنتا, وہ کافر بنتا ہے. اور کافر کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے, کافر کو دوبارہ تجدید بیعت کرنی ہوتی ہے. بی بی نے کہا میں اپنے گواہ واپس لے لیتی ہوں, تو نے علی کو نہیں جھٹلایا. نبی کی حدیث ہے القرآن و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. بی بی نے کہا تو نے علی کو نہیں جھٹلایا, تو نے قرآن کو جھٹلایا ہے. میں فاسق نہیں کرنے آئی, میں کافر کرنے آئی. میں دربار میں چہرے سے نقاب اٹھانے آئی. 2 منٹ اور یہ کہنے کے بعد بی بی نے بڑے دربار میں کھڑے ہو. بی بی نے کہا چل تو نے مقدمہ خارج کر دیا, میں نے مقدمہ واپس لے لیا. بشار رکھوی صاحب آپ وکیل ہیں. بی بی نے کہا میں دوسرا مقدمہ یہیں پہ کھڑی ہو کے دائر کرتی ہوں. میں بیٹی بن کے باپ کی میراث لینے آئی. یہ نہ سمجھ کے رسول کی بیٹی, ایک بیٹی باپ کی میراث لینے آئی. بتا مجھے کیا کہتا ہے اسلام, بیٹی کے لیے میراث کا حکم کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا حاکم یوں کانپ رہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ رسول کی بیٹی آئے گی نہیں. بی بی تو حملے پہ حملے کر رہی ہے.
दरबार सफीरों से सजा हुआ था। हाकिम ने देख के कहा फातिमा बिन्ते मोहम्मद हम आपको जगीर फतक दे देते, लेकिन हमारे पास एक हदीस है, मैंने आपको पहले भी हदीस पढ़ के सुनाई है, आपके बाबा की हदीस है, हम नागुरोह अंबिया वारिस बनते हैं वारिस बनाते हैं। तवज्जो मेरी तरफ करना, इसी जुमले में फजाइल खत्म कर रहा हूँ। जब हम गुरोह अंबिया वारिस बनते हैं बनाते हैं, उसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी का तेरे पास हदीस है, अगर तू कहे तो मैं कुरान की आयत पढ़ूं, तेरे पास हदीस है, अगर तू कहे तो मैं कुरान की आयत पढ़ूं। उसने कहा पढ़े कुरान की। बीबी का हमारे वारिस सुलेमान दाऊदा, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। कुरान कहता है कि नबी वारिस बन सकते, तू कहता नहीं बन सकते। उसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी का मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाते हैं उसमें बेटों का हिस्सा होता है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी का मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाते हैं उसमें बेटी का हिस्सा होता है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी का मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ। हमने आल यकूब को नबी के वारिस बनाया था। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी का मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूँ। पूरे मुल्क का चुना हुआ बचवा हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा, बीबी बदल बदल की आयतें पढ़ती रही। 40 आयतें जब रसूल की बेटी ने दरबार में पढ़ती, हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना आया। उसने बीबी में हदीस पढ़ता हो, जवाब आयत में नहीं, जवाब हदीस में आना चाहिए। बीबी का चुप हो जा, बस मैं इतना सुनना चाहती थी, तू वही है जिसे मेरे बाबे ने कहा था आ तुझे हदीस लिख दूं। तूने कहा था कुरान काफी है, तूने कहा था कुरान। तुझे